میں ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے گیا. اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کا بڑا بھائی وہ مجھے اپنے دیہات کے مولویوں کے عجیب و غریب قصے سنانے لگا اور مجھے کہنے لگا آپ کیوں مولوی بن رہے ہو؟ مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل کے مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ویسے ہی ہوتے ہیں، یوں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. تو وہ چونکہ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کا پالا کبھی علماء سے نہیں پڑا تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ مولوی کسے کہتے ہیں. وہ بیچارہ ہر ٹوپی اور داڑھی والے کو مولوی سمجھتا تھا اور اس نے اپنے دیہات کے مولویوں پر تمام علماء کو قیاس کر رکھا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دیہات کے مولوی انہوں نے پورا حفظ بھی نہیں کیا ہوتا اور وہ ہیر رانجھا کے قصے سنا کر جمعہ پڑھاتے ہیں، تو تمام علماء کو ایسا ہی سمجھتا تھا. تو بہرحال ایسے لوگوں کو علماء کا صحیح تعارف کروانے کی، مولویت کا درست رخ ان کے سامنے لانے کی اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک مولوی اور عالم کا غلط نقشہ اور تصور بیٹھا ہوا ہے اسے نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں علماء کی قدر اور ان کی عظمت پیدا ہو اور علم دین کا ذوق ان کے دلوں میں بیدار ہو. تو یاد رکھنا، عصر حاضر میں علماء کی زبان میں، اہل علم کی اصطلاح میں مولوی اسے کہا جاتا ہے جس نے باقاعدگی سے کسی مدرسہ میں 8-10 سالہ درس نظامی کا کورس کیا ہو. اس طالب علم کو، اس عالم کو اس درس نظامی کے کورس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا کیا سکھایا جاتا ہے. دوستو، اسے بنیادی طور پر 2 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. کچھ علوم پڑھائے جاتے ہیں، کچھ فنون سکھائے جاتے ہیں. علوم قرآن و حدیث کی شکل میں اور فنون صرف نحو، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ وغیرہ. ان سب علوم و فنون کی وضاحت اور تفصیل کے لیے بہت وقت درکار ہے. میں صرف اس ایک علم کی کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا جو اس درس نظامی کا کورس کرنے والے طالب علم کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے. اس کو قرآن سکھایا جاتا ہے. اس عالم اور مولوی کے پاس قرآن ہوتا ہے. یہ قرآن اسے کیا کیا سکھاتا ہے، کیا کیا بتلاتا ہے، یہ قرآن اس کی زندگی میں کیا کیا انقلابات لاتا ہے. دوستو، قرآن سب سے پہلے اس کو اس کے معبود حقیقی، مسجود حقیقی کا تعارف کرواتا ہے. قرآن اس کو اس کے خالق حقیقی کی پہچان کرواتا ہے. قرآن اس کو اس کی زندگی کا مقصد، اس کی منزل مقصود کی شناسائی کرواتا ہے. قرآن اسے عبادات سکھاتا ہے، دینیات سکھاتا ہے، سیاسیات سکھاتا ہے. قرآن اسے حکومت سکھاتا ہے، اسے وطن سے محبت کرنا سکھاتا ہے. قرآن اسے وفاداری کا، کفایت شعاری کا اور بردباری کا درس دیتا ہے. قرآن اسے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور اصول بتلاتا ہے. قرآن اسے دیانت، صداقت اور شرافت کا درس دیتا ہے. قرآن اسے حلال و حرام کی تمیز کرواتا ہے. قرآن اس کو دوست اور دشمن کی پہچان کرواتا ہے. تو کہیں قرآن اسے گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے ان کی عبرتناک داستانیں سناتا ہے. کہیں قرآن اسے جہنم کا تذکرہ کر کے اسے خوف دلاتا ہے. کہیں جنت کا تذکرہ کر کے اسے اس کی امیدوں کو بر لاتا ہے. یوں قرآن اسے وعدہ اور وعید سنا کر، خوف اور امید دلا کر اس کی زندگی میں اعتدال لاتا ہے. قرآن قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن اسے والدین کا احترام سکھاتا ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن اسے بوڑھوں، کمزوروں، بیچاروں، لاچاروں، مریضوں اور بے سہاروں کی خدمت اور مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن اسے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. تو کہیں قرآن اسے ظالموں اور جابروں کے قصے اور ان کے برے انجام کی داستانیں سنا کر اس کے ہاتھ کو ظلم اور ستم سے روکتا ہے. اور قرآن اسے جھوٹ، خیانت، منافقت، بددیانتی، رشوت خوری، حرام خوری، شراب خوری اور زنا کاری جیسی ہر برائی سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے. دوستو، میں شمار نہیں کر سکتا قرآن اسے کیا کیا سکھاتا ہے، چونکہ قرآن یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے.
یہ وہ آسماں ہے جس کا کوئی افق نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ وہ داستاں ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ وہ جوہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دوستو الغرض قرآن انسان کو جہالت کے گھٹاٹوں اندھیروں اور جہالت کی وادیوں اور دلدلوں سے نکال کر اسے ہدایت کے پلیٹ فارم پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو بھائیو یہ اس عالم کے ایک علم کا حال ہے، ایسے کہ علوم و فنون سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ ایک عالم اور مولوی بیک وقت وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کا رہنما، پیشوا، ایک اچھا امام اور مقتدا ہوتا ہے، وہ ایک ایماندار اور سچا تاجر ہوتا ہے، وہ ایک اچھا لیڈر اور عادل حکمراں بھی ہوتا ہے، اس میں ان سب چیزوں کی صلاحیت بھرپور موجود ہوتی ہے۔ یعنی اگر اللہ اسے اولاد عطا کرے تو ایک اچھا باپ ثابت ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے ایک فرما بردار بیٹا بن کر دکھاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا خامند ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے عدالت کی کرسی پر بٹھاتے ہیں، وہ ایک بیدار مغز وکیل، سچ بولنے والا وکیل، ایک منصف جج اور ایک عادل حکمراں ثابت ہوتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے صاحب اقتدار، عہدہ داران اور رشوت خور حکومت ایسے علماء کو، ان کے علمی اور دینی مراکز کو جہالت کی یونیورسٹیاں کہتی ہے۔ ارے ظالموں، جس کو خدا خود عالم کہتا ہے، تم کون ہو اسے جاہل کہنے والے؟ تم نے رب کا کلام نہیں سنا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اس آیت میں علم سے اللہ کی مراد فزکس اور کیمسٹری کا علم نہیں ہے، بلکہ یہاں اس آیت میں علم سے اللہ کی مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ فزکس اور کیمسٹری اور سائنس کو پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن سائنس کو پڑھ کر علوم نبوت کو جہالت کہنا گناہ ہے۔ وقت انتہا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی دین کی سمجھ عطا کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔